اسلامی تحریک جو موجودہ پاکستان میں ہے، دنیا میں ہے، ہمارے اس خطے اور منطقے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 کی دہائی میں اس کا آغاز کیا اپنی تحریر اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک مصنف تھے، محقق تھے، نظریہ ساز تھے، تنظیم ساز تھے، مصلح تھے، ریفارمر تھے، اسٹیٹمین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتیں دی اور دور جدید میں وہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مصنف ہیں۔ گزشتہ 20ویں صدی میں وہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مصنف ہیں، اور ان کی کتابوں کا، تحریرات کا تقریباً دنیا کے تمام اہم اور مشہور زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور مختلف دینی مدارس اور عصری مدارس کے اندر اس کو نصاب کا حصہ بھی بنایا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1930 میں ریاست حیدرآباد دکن میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ اولاد رسول میں سے تھے۔ 32ویں پشت پہ آپ کا سلسلہ نسب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اور ہندوستان آمد سے پہلے آپ ہیرات میں تھے۔ آپ کے آباء و اجداد ہیرات میں تھے، افغانستان میں۔ اور میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب کی قیادت میں جب افغانستان گیا تھا تو ان کو کابل میں چھوڑ کر میں ہیرات چلا گیا۔ جب میں ہیرات سے باہر نکلا تو وہاں مجھے ایک بورڈ نظر آیا جس پہ لکھا تھا چشت 100 کلومیٹر۔ آپ دراصل چشت کے تھے، جو ہیرات کا ایک بہت مشہور گاؤں ہے جس سے سلسلہ چشتیہ افریقہ تک پھیلا ہے، تو وہ ہیرات کے گاؤں چشت سے۔ تو آپ کے آباء و اجداد چشت سے ہندوستان منتقل ہوئے، اور جو پہلا فرد منتقل ہوا ان کی نسب میں ہندوستان، اس کا نام ابو الاعلیٰ تھا، اس لیے ان کے والدین نے اس جد امجد کے نام پر ان کا نام ابو الاعلیٰ رکھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 120 کتابیں لکھی ہیں، اور 1000 انہوں نے تقاریر کی ہیں، جس میں 700 تقریریں تحریری صورت میں موجود ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا، ان میں سے اکثر کتابیں ایسی ہیں کہ جو کہ مختلف ملکوں کے اندر، زبانوں کے اندر ترجمہ ہو چکے ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر سب کانٹیننٹ کے آب و ہوا پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی لائبریری سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے دنیا اور بالخصوص عالم اسلام کے حالات پر اثر انداز ہوئے، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو سوچ اور فکر ہے، اس نے بڑے دور رس اور گہرے اثرات پوری دنیا بالخصوص عالم اسلام کے حالات پر گزشتہ 100 سالوں میں مرتب کیے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اگر 20ویں صدی کا جائزہ لیں تو 20ویں صدی انسانی تجربات کے حوالے سے بڑی ایک زرخیز قسم کی صدی ہے، جس میں نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز اپنی ارتقائی مراحل سے گزریں، اور جس میں بہت سے انسانی تجربات ہوئے، نیچرل سائنسز کے اندر اور سوشل سائنسز کے اندر بھی۔ اور بحیثیت مجموعی 20ویں صدی کو انسانی تجربات کے حوالے سے سب سے زرخیز صدی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ 1901 سے 2000 کے ایک برڈ آئی اس کے اوپر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان نے مختلف پہلوؤں سے اور ایسپیکٹ سے کتنے وسیع تجربات اس 20ویں صدی میں کیے ہیں۔ 20ویں صدی میں مسلمانوں کی جو غلامی تھی وہ ہمگیر اور ہم پہلو تنزل نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، تو خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور وہ خلافت عثمانیہ کہ جو کہ مسلمانوں کی امیدوں کا، آرزوؤں کا مرکز تھا، اور جس کے ساتھ ایک زبردست قسم کی جذباتی وابستگی تھی امت مسلمہ کی۔
آپ اندازہ کر لیں اقبال جیسے جدید تعلیمی یافتہ دانشور اور اسکالر نے بھی اس کا رونا رویا ہے، اور اپنے شعروں میں کہا ہے کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ رونا ہے، یہ وہ گریا ہے، یہ وہ فریاد ہے جو اقبال جیسے پی ایچ ڈی بارٹ لا بندے نے خلافت کے حوالے سے کی. اور پھر اتا ترک نے جب اس کو ختم کر دیا تو اتا ترک سے انہوں نے گلہ بھی کیا، حالانکہ اتا ترک بابائے قوم. اتا ترک سے گلہ اس انداز سے کیا کہ لا دینی ولا تینی، کس پیچ میں الجھا تو. سیکولرزم اور عربی کے جب بجائے لیٹن رسم الخط، لا دینی ولا تینی، کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. یہ تم کس پیچ میں الجھے؟ لیٹن زبان سے اور سیکولرزم سے تم کہتے ہو ترقی کر لوں گا، اس سے نہیں کرو گے. دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کانٹیننٹ میں گزشتہ 200 سال میں اس جیسا بندہ پیدا نہیں ہوا. تو یہ اقبال نے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر کہی، اور پھر جب صورتحال آگے بڑھی تو ان کا ویسے تو ان کی پورا کلام پڑھا ہوا ہے اور اس کو میرے خیال میں پڑھنا چاہیے. انہوں نے ہماری تاریخ کو ایک بہت اچھے زاویے سے مرتب کیا ہے اپنی شعروں میں، خصوصاً فارسی اشعار میں، اگرچہ ہمیں فارسی آتی نہیں ہے، بدقسمت یہ ہے. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کا جو اردو کلام ہے وہ اسکول کے چلڈرن بچوں کے لیے ہیں، اور جو ان کا فارسی کلام ہے وہ کالج اور یونیورسٹی لیول کا ہے. لیکن ہم بچوں والا کلام پڑھ رہے ہیں اور جو یونیورسٹی اور کالج کے لیول کا ہے اس تک ہماری ایکسس ہی نہیں ہے. تو میں فارن فارسی کلام سے یہاں کچھ کہوں گا نہیں، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتی. ساقی نامہ ان کا ایک بہت مشہور نظم ہے، اس میں وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، روتا ہے، بہت پیارے انداز میں روتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا پھر ایک بار وہی باد و جام اے ساقی. یہ جو ایمبیسڈر صاحب کے موضوع تھا یہ دراصل یہی موضوع تھا. لا پھر ایک بار وہی باد و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض و عام اے ساقی. اور پھر بڑی یعنی اسے کہہ سکتے دل سوزی کے ساتھ فریاد کرتا ہے اپنے رب سے کہ تم میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تم میری دعاؤں کو رد نہ کرے، تم میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے ہیں ماہ تمام اے ساقی. تو یہ دراصل میں اقبال کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا کہ 20ویں صدی ہماری جو زوال کا آخری نقطہ تھا تقریباً اس پہ پہنچ گئے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک مصنف ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے امریکن راج، ایرک مارگولیس. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کیس اتنے بہتر انداز سے مغرب کے سامنے پیش کرنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پڑھا. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے پر 5 مسلم ممالک آزاد تھے اور باقی سارے کے سارے غلام تھے. 5 مسلم ممالک میں سے افغانستان، ترکی، سعودی عرب، یمن اور جمہوریہ کاشغریہ کے نام سے چین کا سنکیانگ صوبہ تھا. یہ 5 سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے پر آزاد تھے اور باقی پورا عالمی اسلام براہ راست استعماری قوتوں کے قبضے اور تصرف میں تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، کن حالات میں آغاز کیا تھا. بظاہر گپ اندھیرا تھا، بظاہر جسمانی اور ذہنی غلامی کا نقطۂ کمال تھا، بظاہر آگے بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. اس صورتحال میں اسلامی تحریک نے آغاز کیا. نظریاتی حوالوں سے تو جسمانی صورت، نظریاتی حوالوں سے بھی آپ دیکھ لیں، کیپٹلزم تھا اور کمیونزم تھا، اور دونوں جو ہیں کا نعرہ یہ تھا کہ مذہب، وحی، پیغمبر اور الہی تعلیمات اب اسکار رفتہ ہیں. تاریخ کے پہیے کو واپس نہیں گھمایا جا سکتا، اس کا دور دوبارہ نہیں آئے گا. بڑا مشہور ہے نا کہ جب روسیوں نے چاند کے اوپر اپنا سپوٹنک بھیجا تو انہوں نے ماسکو کے اندر پریس کانفرنس کیا کہ ہمارے سپوٹنک نے چاند کو مسخر کر لیا، مسلمانوں کا خدا ہمیں وہاں نہیں ملا. اور جو کہا کرتے تھے کہ انسان کے جو روٹی کا مسئلہ ہے
پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آسمانوں سے خدا کو اور زمین سے سرمایہ دار کو بے دخل کرو، دنیا میں امن آ جائے گا اور دنیا ترقی سے اور اپنی دانش میں انہوں نے کیا۔ تو نظریاتی حوالوں سے بھی یہ صورتحال تھی کہ اسلام کسی شمار و قطار میں نہیں تھا، کسی شمار و قطار میں نہیں تھا۔ اس صورتحال میں اسلامی تحریک نے آغاز کیا، اور اس تحریک کا آغاز جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اسلامی تحریک جو عالمی تحریک ہے، مولانا مودودی کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح پور اور خوشبو کا آپس میں ایک نہ نظر آنے والا رشتہ موجود ہے، اسی طرح جس طرح پور اور خوشبو کا رشتہ ہے، اس طرح اسلامی تحریک اور عالمی اسلامی تحریک اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ۔ تو یہ ان حالات میں جو ہیں یہ کام کا آغاز کیا اور دین کا جامع تصور دیا۔ سب سے پہلے کہ دین کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کرنا ہے، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو پوپ کا ہے وہ پوپ کو دو۔ کوئی تقسیم نہیں ہے کیسر اور پوپ کا، یہاں سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو رسم و رواج کا ہے وہ اس کو دو۔ کاروبار اور معیشت جو ہیں وہ نفع و نقصان کی بنیاد پر ہوں گا، سیاست جو ہے وہ مفاد و فائدے کی بنیاد پر ہوگا۔ ایسی کوئی خانوں کے اندر تقسیم نہیں، کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے اس چیزوں کی، بلکہ ایک یونٹ ہے، انسانی زندگی ایک وحدت ہے، اور یہ پوری کی پوری وحدت اللہ اور رسول کے حوالے۔ یہ دین کا جامع تصور تھا۔ مسجد کے اندر جو عبادت ہم کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر اللہ کی اطاعت اور غلامی کر کے اسی طرح ہم عبادت کے مستحق ہیں۔ عبادت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور غلامی کے ہمگیر نظام کا نام ہے، صرف ریچولز نہیں ہیں، صرف سیٹ آف ریچولز نہیں ہے، صرف ڈوگما نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت اور غلامی اور فرمان برداری اور رضا مندی کا جو ہمگیر نظام ہے، جو انسانی سماج کے تمام دائروں کا احاطہ کرتا ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ تو یہ دین کا جامع تصور انہوں نے دیا، اقامتی دین، کہ دین کو قائم کریں، اور فرمایا کہ جس طرح شیخ احمد سرہندی نے فرمایا تھا، مجدد الفسانی، کہ انسان کے وجود میں ایک قلب ہے، انسانی سماج میں حکومت اور ریاست ایسی ہے جیسے انسان وجود میں دل بیمار ہوگا تو پورا وجود بیمار ہوگا۔ اسی طرح مولانا مودودی نے یہی بات کی جس طرح شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، کہ تمام خرابیوں کی جڑ، حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ، ریاست اور حکومت اور سیاست اور مملکت کو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کی اور رسول کی تعلیمات کے مطابق استوار کیا جائے، یہ ہے مسلمانوں کے مسائل کا حل، یہ ہے مسلمانوں کا، یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے فرد، خاندان، سماج اور ریاست کی اصلاح، ان 4 درجوں کے ساتھ ایک پورا پروگرام دیا۔ فرد، خاندان، معاشرہ اور ریاست اور حکومت کی اصلاح، یہ 4 درجاتی پروگرام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اور مغرب کے اوپر جو چیز تھی کہ مغرب یہ تو انسانی تہذیب و تمدن کا معراج ہے، اور اس میں کوئی تنقید، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تنقید دلیل کی بنیاد پر کی، اور فرمایا کہ مغرب دراصل جدید جاہلیت ہے۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول سے مستغنی ہونا، اللہ اور رسول سے بے نیاز ہونا، یہ جاہلیت ہے۔ اگر مشرکین مکہ یہ کام 1400 سال پہلے کر رہے تھے اور اپنی آباء و اجداد کی تقلید کو بہانہ بنا کے، اور جدید دنیا اسے سائنسی انکشافات اور کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اس کو بنیاد بنا کے کر رہے ہیں، تو یہ اسی طرح کی جاہلیت۔ تو مغرب کو انہوں نے جدید جاہلیت کہا، اور اس کے اوپر ایسی زبردست تنقید کی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، دستوری جماعت، اور اس طرح تنقیحات، تفہیمات اور دوسری کتب ایسی ہیں جنہوں نے انسان کے ذہنوں میں اسلام کا تصور واضح کیا، اور مغرب کی جو خرابیاں تھیں، جو ان کے فلسفے میں، ان کی بنیادوں میں جو کمزوریاں تھیں، اس کو بالکل آشکار کر دیا۔